کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے پیچھے بھاگنا سراب کے پیچھے بھاگنے کے مطابق ہو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کاش ہم اسے سمجھ پائیں. یہ سب کچھ فانی ہے, اس کے پیچھے لگے ہوئے وقت ضائع ہوتا ہے, اس کے پیچھے لگ کے انسان اپنے آپ کو سوائے ہلکان کرنے کے کچھ حاصل نہیں کرتا. جیسے سراب ایک نظر آتا ہے, بندہ بھاگتا ہوا ادھر پہنچتا ہے, ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ایسے ہی خیالی چیز ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ خیالی ہے, ختم ہو جانے والا ہے, نہ رہنے والا ہے. ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے, اس کی ذات. اور جب اس کے ساتھ بندہ تعلق جوڑتا ہے, اپنے لمحات اس کی یاد میں گزارتا ہے, اسے حاصل کرنے کی تمنا میں, تو پھر اس کے لیے آگے سب کچھ ہے. آگے تو سب کچھ ہے ہی ہے, اور میرے عزیز دوست اس کے لیے زمین کے اوپر بھی سب کچھ ہے. اس کو سب سے بڑا کرم جو زمین کے اوپر حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے, اسے سکون مل جاتا ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ اطمینان قلب, یہ سکون صرف اور صرف اس کی یاد میں ہے, اس کی طرف بڑھنے میں ہے, سچے دل سے اس کا ہونے میں ہے. یہ اور کہیں بھی نہیں ہے. بڑے تو بڑے اللہ جیسی سمجھتے ہیں, اس کے اندر اتنی بے سکونی ہوتی ہے, اس قدر بے آرامی ہوتی ہے, دنیا جان کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں, کھا نہیں پاتے. رات کو بہترین بستر ہوتے ہیں, سو نہیں پاتے. دن کو بھاگتے رہتے ہیں اسی کے پیچھے. اسی اس میں آج کے غلط اسی میں تھا. آج کے مضمون میں حضرت شیخ نے فرمایا کہ حرص و وا کے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہوتے. نفس کا بندہ نفس کا بندہ ہے, اور اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہے. نفس کے بندے کے لیے ہمیشہ پریشانی ہے, یہ ہمیشہ بندے کو اسی چکر میں لگائی رکھتا ہے, ہمیشہ بھوکا رکھتا ہے, پیاسا رکھتا ہے, اطمینان نہیں آنے دیتا. اور اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اسے اپنا قرب دیتا ہے, اور جب اس کا قرب مل جاتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے, اسے اطمینان ہوتا ہے, اسے سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے میرے اور آپ کی دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے, ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ ہم حقیقت کو دیکھ سکیں, حقیقت کو پا سکیں. جس نے حقیقت کو دیکھ لیا نا, جس کے سامنے وہ آ گیا, اس کے سامنے اس کے سب سے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر قول فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے یہ ایسی ایک بنی سمری دلہن کی مانند آتی ہے کہ جس نے اپنے اوپر بڑے لبادے اوڑھ رکھے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے, فضل فرماتا ہے, اس کے وہ اسے وہ نگاہ دیتا ہے کہ یہ جو اس نے لبادے اوڑھ رکھتے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اور اگر عام بندہ اسے وہ دیکھ لے اس کیفیت میں, تو یہ جو ایک چڑیل کی کیفیت میں نظر آتی ہے, اور چڑیل کسی کو نظر آ جائے تو کیا وہ بھاگے گا نہیں اس سے, پھر بندہ اس سے بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کے دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے تاکہ ہم حقیقت کو پا سکیں, حقیقت کو سمجھ سکیں. اس کے فضل و کرم سے کے ساتھ ہم اپنے لمحات کو اس انداز سے گزاریں, ایک ایک لمحہ ہمارا اس انداز سے گزرے کہ اس کی رضا, اسے پانے کی تمنا. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کیپٹن صاحب کو کہوں گا کہ یہ معتکف ہیں, اور آپ سب جتنے بھی غیروں دوست ادھر اعتکاف والے, آپ سب کے آگے التجا ہے. اکثر و بیشتر ان 10 دنوں میں آپ سے آگے کہتا رہا, آپ سب رب تعالیٰ کے آگے ہم جتنے اکٹھے ہیں ان کے لیے, عیدگاہ کے لیے, اس محلے کے لیے, عالم اسلام کے لیے, اپنے لیے. اور آج کتنی خوبصورت بات تھی, کتنی خوبصورت بات تھی حضرت شیخ کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے آگے تو اس انداز سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, اس انداز سے درخواست کرتا ہوں. مجھے اپنے رب کے آگے جو مجھے روشنی ملی, ظاہر ہے یونی کا خاصہ ہے کہ جس انداز سے وہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے غلطی کرنے والے کو معاف کرنے پہ نظر نہیں آتے نا. تو وہ یوں فرما رہے تھے, آج میں نے دوبارہ انہیں پڑھنے کو کہا تھا کہ اکثر لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے, توجہ ادھر ہو جائے کہ دوبارہ پڑھیں. وہ فرما رہے تھے کہ میں تو اپنے رب کو اس کریمی شان کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اس کی مخلوق میں کسی کو بھی محروم نہیں دیکھتا. کتنا کریم ہے وہ رب, کس قدر مہربان ہے وہ رب. آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اپنے رب کو دیکھتا ہوں تو اس شان کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ اس کی مخلوق اور اپنی مخلوق کو وہ چھوڑ دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تو صحیح حال میں دیکھتا ہوں, اس شان پہ اس شانوں والے حال میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی مخلوق میں کسی کو بھی چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا. میں اس کا حضور یوں ہی عرض کرتا ہوں کہ اے میرے کریم رب اپنی ساری مخلوق کے اوپر کرم فرما دے.
मखलूक फिर मखलूक और उस मखलूक में यकीनी तौर पे जो मुतकिफ़ है, जो उसके हजूर हाजिर है, वो इस वक्त बहुत बुलंद दर्जे पे है। इसीलिए मैं कैप्टन साहब के आगे दरख्वास्त करूँगा कि जब जिक्र हो उसके बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाएँ, ये दुआ करें, उनकी दुआओं में आप जितने मुतकिफ़ हजरात हैं आप शामिल हो, और आप सबके पीछे पीछे हम अकीर भी शामिल हैं। अल्लाह ताला अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ हम सबको वैसा बना दे जैसा वो हमें देखना चाहता है। हमें ज़िंदा रखे तो अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की और पुख्ता मोहब्बत में, मौत दे तो इसी मोहब्बत में, कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में। रब करीम हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। रब ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सब